امثال اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ اگر کوئی چھوٹے بچے یہاں ہیں سنڈے اسکول کے تو وہ نیچے چلے جائیں۔ امثال 9واں باب 10ویں آیت سے لے کے 12ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے، خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے۔ جی، جس کے پاس بائبل مقدس ہے وہ بائبل مقدس پر دیکھیں، جس کے پاس نہیں حوالہ اسکرین پر آپ کے لیے نکال دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑا سا جی غور کریں خدا کے کلام پر۔ دسویں آیت سے پڑھنے لگا، وہ لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہماری زندگیوں میں کھائے۔ بہت سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں خدا کے حضور ایک بار بند کر لیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اس نے سب ناموں سے زیادہ نام سے آمین۔ تھوڑا سا کو دے جی، جس طرح ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، 2 آیات ہیں۔ حکمت کی کتاب بھی اسے کہا گیا ہے۔ امثال کی جو کتاب ہے اسے سلیمان کی حکمت کی کتاب بھی کہا گیا ہے، جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا کیا ہے؟ شروع ہے، اور اس قدوس کی فہم، اس قدوس کی پہچان اور فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی کیا کرے گا؟ بھگتے گا۔ جس طرح ہم نے 10ویں آیت کے شروع ہی میں پڑھا ہے کہ خداوند کا خوف، جب یہ لفظ خوف ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے سننے میں آتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم خوف کو دیکھتے بھی ہیں۔ جب یہ خوف کا لفظ بولا جاتا ہے تو مختلف طرح کی سوچیں، مختلف طرح کے خیالات ہمارے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لفظ خوف ہے، مختلف طرح کے خوف ہماری زندگیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم ان خوف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں اپنے ماں باپ کا خوف ہوتا ہے، کبھی ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی ہمیں اپنے تایا کا، کبھی اپنے چچا کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن
اس خوف سے زندگیاں سنور بھی جاتی ہیں اور بگڑ بھی جاتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو خوف ہے، کبھی کبھار ہم اکثر اپنے بچوں کے لیے کس کے لیے کہتے ہیں کہ اب یہ مار کھا کر کیا ہو چکا ہے؟ ڈھیٹ ہو چکا ہے، اب اس کے اندر خوف نہیں ہے، کیونکہ اس خوف نے اسے کیا کر دیا ہے؟ باغی کر دیا ہے، بگاڑ دیا۔ ہاللیلویا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور جب یہ خوف کا لفظ ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن، ہماری سوچوں میں سکیچ بن جاتا ہے کہ خدا ہمارا بہت خوف زدہ خدا ہے، اور ہم اس کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھنے سدوم اور عمورہ کے اندر کیا ہوا تھا، خدا نے اپنا خوف دکھایا۔ ہم باقی عدن میں چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھا ہے۔ اب خدا کی مختلف اشکال، شکلیں بنا کر اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں۔ اب اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں تو ایسے کر رہا ہے نا، اب خدا تجھے اس کی سزا دے۔ ہم ایک غلط سکیچ اس بچے کے اندر بنا رہے ہوتے ہیں، ایک غلط سوچ ہم اس بچے کے اندر ڈال رہے ہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے؟ ابھی میں صرف آپ کو خوف کو ہی ایکسپلین کر رہا ہوں، اس کے بعد حکمت ہے۔ تو کیا جو ہمارا خدا ہے، کیا وہ اتنا خوف زدہ ہے، یا وہ اپنے لوگوں کو اتنا خوف زدہ رکھتا ہے یا ڈرا کر رکھتا ہے؟ آخر خدا کا خوف اور دنیاوی خوف، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ کیا ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ خدا کا خوف ایسا ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، خدا ہمیں مار دے گا، خدا ہمارے بچوں کو مار دے گا؟ کیا خدا کا خوف ایسا ہے؟ دکھانے میں سے اب ہم خدا کے خوف کو دیکھنے لگے کہ خدا کا خوف کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ رومیو، یہ میں انسان کے خوف کی بات نہیں کر رہا، میں خدا کے خوف کی بات کر رہا ہوں۔ رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت ذرا نکال دیں۔ میں چاہتا تھا جو لوگ اچھے سے بائبل ریڈ کر سکتے وہ ذرا میرے ساتھ رہتے، بڑا نالجیبل میسج تھا یہ۔ جی، رومیو 8:15۔ اب میں آپ کو خدا کی خوف کی صحیح شکل دکھانے لگا ہوں جو آپ نے اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے۔ غلط سکیچ خدا کا اپنے بچوں کے اندر نہیں ڈالنا۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خدا کے لیے۔ ہاللیلویا۔ 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت سن لیں، پڑھ لیں۔ بائبل خدا کے خوف کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے؟ خدا کا خوف حقیقت میں کیا ہے جو ہمیں تربیت کرنی ہے؟ 15ویں آیت کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، یعنی خوف پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کے لیے روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پکار سکتے ہیں۔ جو خدا کا خوف ہے وہ ڈر کو پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ دلیری دیتا ہے۔ وہ دلیری جو ہے وہ یشوع جان گیا تھا، خدا نے اسے کہا ڈر مت کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا نے اس کے اندر خوف کو نہیں بٹھایا بلکہ اپنی اس دلیری کو بٹھایا کہ خدا نے اس سے کہا کہ تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی ہے، تمہیں غلام ہونے کے لیے نہیں بلایا گیا ہے، تمہیں اس لیے
انسان کے خوف میں اور خدا کے خوف میں، کہ وہ خوف ڈر پیدا نہیں کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کا خدا کیسا ہے؟ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ زوردار تالیاں پاک دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا ڈر ایسا ہے، اس کا خوف ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے تمہیں غلامی کی روٹی نہیں گئی بلکہ دلیری کی روح دی گئی ہے۔ کیسا خوف ہے؟ بالکل خوف کے اپوزٹ دلیر کرتا ہے خدا کا خوف۔ آمین۔ اس کے بعد جب ہم نے خدا کے کلام میں دیکھا تو لکھا ہے کہ خداوند کا خوف کیا ہے؟ حکمت کا شروع۔ جو خداوند کا خوف ہے وہ حکمت کا شروع ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی وزڈم آف گاڈ۔ دی وزڈم آف گاڈ کے خدا کی حکمت کیا ہے؟ ہاللیلویا۔ کوئی بھی کام جب شروع ہوتا ہے تو اس کے کچھ بیسک افیکٹس ہوتے ہیں، اس کے کچھ بیسک جو ہے وہ پرنسپل ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو پہلا اصول میں نے آپ کو بتایا کہ قطعی خوف کا لفظ سن کر اپنے اندر یہ نہیں خدا کا اسکیچ بنانا کہ خدا بہت قوت ہے، وہ ایسے کر دے گا، وہ کیسے کر دے گا۔ وہ ایک کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس کنڈیشن میں ایسا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو کلام کہتا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان ہے۔ آپ کو عقل بخشتا ہے کسے پہچاننے کے لیے؟ اس قدوس کو، اس روحانی کو، اس آسمانی کو۔ جو خدا کا خوف ہے وہ حکمت کا شروع ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ the wisdom of God، یعنی کہ خدا کی حکمت۔ ہم نے آج جاننا ہے کہ خدا کی حکمت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اندر مختلف طرح کے سوالات اور مختلف طرح کی باتیں ہوں۔ وزڈم، حکمت، ہم کہتے ہیں جی وہ بڑا سیاح ہے، حکیم۔ حکیم، اسے حکیم اسے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس حکمت کے فارمولے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اسے حکیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس مختلف قسم کے، یا اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو حکمت جو والے تھے، جو حکمت کی باتیں کرتے ہیں، جو عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں، جو سیاڑی باتیں کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ حکمت والے ہیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا جو خوف ہے وہ حکمت کا شروع ہے۔ حکمت ہے کیا؟ میں آپ کو جو بائبل کے مطابق بتاتا ہوں کہ حکمت ہے کیا، جسے ہم نے سیکھنا ہے۔ کیا حکمت یہ ہے کہ ہم کسی غیر معبود کے پاس چلے جائیں اور ہم اس سے کہیں کہ ہمارا یہ پرابلم سالو نہیں ہوتا؟ وہ آپ کو کوئی بڑی اچھی حکمت کی بات۔ مجھے یہاں پر ایک ایلسٹریشن یاد آ گئی، بہت سے سنیے۔ میں سن رہا تھا یہ نان کرسچن جو غیر مذہب کے، حکمت سن لیں۔ کہتے ہیں ایک عورت اپنے پیر صاحب کے پاس گئی اور اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے تابع ہو جائے۔ اس نے اب اسے ایک حکمت کا فارمولہ دیا، اب سنیے گا۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ تیرا شوہر تیرے تابع ہو جائے گا، جیسا تو کہے گی ویسا تیرا شوہر کرے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اب وہ اس سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کم از کم 1 مہینہ تجھے ہر روز تھوڑا گوشت لے کے شیر کے پاس جانا ہے، اور کسی طرح بھی تجھے اس کے جو سر کا ایک بال ہے وہ مجھے لا کے دینا۔ اب حکمت آپ کو میں بتا رہا ہوں، جو سیاحوں کے پاس حکمت ہے کیا ہے؟ وہ اسے یہ مشورہ دیتے ہیں، وہ گھر جاتی ہے بڑا پریشان ہوتی جاتی، شیر کا بال میں کیسے نکالوں؟ میں تو
اگر شیر کے سامنے جاؤں گی تو شیر تو مجھے کھا جائے گا. اب وہ سوچتی ہے وہ کہتی ٹھیک ہے. وہ پہلے دن جنگل میں جاتی ہے, تھوڑا سا گوشت لے کے رکھ کے ایک جگہ پہ چھپ جاتی ہے. وہاں سے شیر آتا ہے, وہ اس گوشت کو کھاتا ہے. وہ تقریباً ہفتہ اس عمل کو کیا کرتی ہے, دہراتی ہے. کرتے کرتے 15 دن گزرتے ہیں. 15 دن کے بعد وہ بالکل شیر کے سامنے آ کر وہ گوشت کا شوپر رکھتی ہے. شیر اسے کچھ نہیں کہتا. پھر وہ کیا کرتی ہے, اور 20 دن گزرنے کے بعد فائنلی وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے, اور وہاں سے وہ بال نکال کر اپنے پیر صاحب کو لا کے دیتی. کہتی ہے جو پیر صاحب اب میرا شوہر میرے تابع ہو جائے گا. تو وہ اسے حکمت دیتا ہے. کیا کہتا ہے اسے, کہتا ہے اے نادان عورت, تو نے 20 دن صرف اس شیر کی جو ایک جانور ہے, اتنی 20 دن تو نے اسے گوشت کھلایا تو وہ تیرے تابع ہو گئے. تو اسے کہتا ہے اگر تو اس سے بڑھ کر اپنے شوہر کے لیے کرے تو کیا وہ تیری ہر بات کو نہ مانے گا. یہ اس نے اس کو حکمت دی. یعنی بتانے کا یہ مطلب ہے کہ مختلف لوگوں کے پاس مختلف حکمت ہے, لیکن اس حکمت کے اندر جو حکمت بائبل کہتی ہے وہ سچائیاں قائم نہیں. سو ہم نے آج کی ان 2 آیات سے جو بات سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ خدا کا خوف کس کا شروع ہے, حکمت کا شروع ہے, اور خدا کی پہچان دیتا ہے. پہلی بات جو ہم نے خدا کی کلام میں سے سیکھی ہے 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ خدا کا خوف کس کا شروع ہے, حکمت کا شروع ہے, اور خدا کی کیا دیتا ہے, پہچان دیتا ہے. خدا کی حکمت, جیسے ہم نے خدا کے خوف کو دیکھا کہ خدا کا جو خوف ہے وہ ڈر پیدا نہیں کرتا ہے, اب ہم دیکھیں گے کہ خدا کی حکمت ہے کیا خدا بھی ہمیں اس طرح کے مختلف فارمولے دیتا ہے کہ ہم 20 دن کسی شیر کو گوشت دیں, یا خدا کی حکمت کیا کہتی ہے, ہم نے اس کلام کو سنا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. زوردار تالیاں خدا کے لیے رحمت ہے. یہ مثال آپ کو دینے کا مطلب صرف یہ تھا کہ میں آپ کو فرق کر کے بتانے لگا ہوں کہ خدا کی حکمت کیا ہے اور دنیاوی حکمت کیا ہے. نکالے میرے ساتھ. جو پہلی بات ہم سیکھ رہے ہیں وہ خدا کی حکمت ہے کہ خدا کی حکمت ہے کیا. پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب جی غور سے سنیے گا. پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب 21ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک غور سے سنیے گا. خدا کی حکمت ہے کیا, خدا کی حکمت ہے کیا, غور سے سن لیں. پہلا کرنتھیوں پہلا باب 21ویں آیت سے 25ویں آیت تک. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. آپ خدا کی حکمت کو سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی حکمت ہے کیا. اس سے پہلے میں نے خوف کو اس لیے ایکسپلین کیا کہ آپ ڈرے نہ بیٹھے رہیں کہ خدا کو خوف ڈراتا ہے نہیں, آزادی دیتا ہے. ہاللیلویہ. اب خدا کی حکمت کو دیکھیں. 21ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں, غور سے سنیں ذرا. لکھا ہے اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا. اب لوگوں نے بہت جتن کر لیے, بہت نبی, بہت رسول, بہت سب کچھ آ گئے, لیکن وہ خدا کو اس طور سے نہ جان سکے جیسا خدا ہے, جیسا خدا حکمت دیتا ہے, رکھتا ہے. لکھا ہے وہ اپنی حکمت سے خدا کو نہ جاننا, تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دیں. بائبل کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے بے وقوفی. اب خدا نے جو نجات کا کام کیا ہے وہ دنیا کے حکیموں کی نظر میں, دنیا کے حاکموں کی نظر میں وہ بے وقوفی ہے, لیکن بائبل کہتی ہے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ نجات ہے. خدا کی
حکمت لوگوں کی حکمت سے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس لیے آگے لکھا ہے خدا کو یہ پسند ہے کہ اس کی منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں ہمیں سائن، ہمیں نشان دیا جائے۔ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش کرتے ہیں، یونانی حکمت کی تلاش کر رہے ہیں، یہودی نشان چاہ رہے ہیں، لیکن یہ حکمت ہے کیا؟ لیکن یہ حکمت ہے کون؟ لیکن ہم کس طرح خدا کی حکمت کو جان سکتے ہیں؟ غور سے سن لیں۔ 23 لکھا ہے مگر ہم، اب مقدسوں کی بات آ گئی، اب بات یونانیوں کی نہیں رہی ہے جو نشان، جو اب بات یہودیوں کی نہیں ہے جو نشان چاہتے ہیں، یہ یونانیوں کی نہیں ہے جو حکمت میں خدا کو جاننا چاہتے ہیں۔ اب بات مقدسوں کی آ گئی ہے، کیا ہے؟ مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، غور سے سن لیں خدا کی حکمت، منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہو یا یونانی، اب خدا کی حکمت کا مکاشفہ کھلنے لگا۔ غور سے سن لیں خدا کی حکمت کیا ہے؟ یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی، بلند آواز سے بولیں، اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، مسیح خدا کی چوبیسویں لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یعنی جو مقدس ہیں، یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے اور خدا کی، بلند آواز سے بولے ذرا، خدا کی، ارے خدا کی حکمت کو جاننا ہے تو یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ جو خدا کی حکمت ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنی جان کا کفارہ ہمارے لیے دیا۔ اب یہودی نشان چاہتے ہیں، اب دوسرے جو ہیں وہ حکمت کی تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ حکمت کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نشان چاہتے ہیں، تو خدا کی اس قدرت کو، خدا کے بیٹے کو، جو حکمت کا منبع ہے، جو حکمت ہے، جو خدا کی حکمت ہے، جب ہم اس کے بیٹے کے اندر آ جاتے ہیں تو یاد رکھیں خدا کا خوف جو ہے وہ حکمت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کی حکمت کون ہے؟ خدا کا اکلوتا بیٹا، جسے قبول کرنے میں غیر قومیں ابھی تک دور ہیں۔ تو بتائیں پھر خدا کی حکمت کو کنہوں نے جانا ہے؟ جو بڑی بڑی حکومتیں کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے ملکوں میں بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے ملکوں کے عہدیداران ہیں، یا آپ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی حکمت کو پہچان لیا؟ کون ہے؟ مقدس لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے؟ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یسوع کے نزدیک، جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی، اب یہ ورڈ بائبل کہتا ہے، 25 لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے۔ سوچ لیں، اس بات کا ذرا وزن کریں کہ اگر خدا کی بے وقوفی حکمت والوں سے زیادہ
حکمت والی ہے تو خدا کی حکمت اتنی افضل ہو. میری بات کو سمجھ رہے؟ ہاللیلویا. یہ ابھی بیوقوفی حکمت کے اوپر غالب ہے. اور یہ بیوقوفی جسے یہودی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور خدا کی کمزوری آپ کے زور سے زیادہ ذرا ہو. یہ خدا یسوع مسیح کا فارہ ہے جسے لوگ بیوقوفی کہتے ہیں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا کے لیے جائیں. سو جب آپ خداوند یسوع مسیح کے اندر ہیں تو پھر آپ کے پاس کون سی روح ہے؟ غلامی کی یا آزادی کی؟ پھر خدا کہتا ہے کہ تمہیں غلامی کی روح، لیکن اگر آپ گناہ کے اندر ہیں تو پھر روح اور ہے. سمجھ رہے؟ لیکن یسوع نے ہمارا کفارہ دیا. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا. سو خدا کی جو حکمت ہے وہ اس کا اکلوتا بیٹا اور اس کا وہ کفارہ ہے جو اس نے ہماری خاطر ادا کیا ہے. سو اگر آپ خدا کی حکمت کو، خدا کی قدرت کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. باپ کی سوچ کا جانتے ہیں. زوردار تالیاں خدا رکھنے کے لیے. اس کے بعد ہم دوسری بات کو سیکھ رہے ہیں. خدا کی حکمت خداوند یسوع مسیح ہے. 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہو جائیں گے. خدا کی حکمت یعنی خدا کا بیٹا آپ کی زندگی کو بلیس کر دیتا ہے. ہاللیلویا. آپ کی زندگی کے ایام بڑھا دیتا ہے. دوسرا کرتے پہلے میں تھا دوسرے میں آ جائیں گے. دوسرا کرتی ہوں. دوسری بات جب سیکھ رہے ہیں خدا کی حکمت ہمیشہ کی زندگی، خدا کی حکمت ہمیشہ کی زندگی کی برکت دیتی ہے. ہاللیلویا. دوسرا کرتی ہوں اور اس کا 5واں باب، جی دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب 7ویں آیت سے پڑھنے لگا. جلدی سے دیکھ لیجیے گا کیا لکھا ہے. 5واں باب 7ویں آیت. جی یہیں سے پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو. لکھا ہے 5واں باب 7واں لکھا ہے کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں. غور سے سن لیں. اب آپ کو حکمت ہمیشہ کی زندگی میں کیسے لے کر جا رہی ہے. کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. یہ جو آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، یہ آپ ایمان سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد 8ویں آیت، غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے. یہ جس بدن کے اندر ہم ہیں، یہ زندگی ہم ایمان سے گزار رہے ہیں. ہماری زندگی بیسکلی ہے کہاں؟ جو اس نے کہا کہ وہ تیری زندگی کے ایام بڑھا دے گا آسمان کی بادشاہی میں. اس کے بعد اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہو خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں. اس کے بعد لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے خواہ برے. یہاں پر ہم جو چیز دیکھتے ہیں، ہم جو بدن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گزار رہے ہیں. لیکن سن لیں، ہمارا ٹارگیٹ یہ زمین نہیں ہے. ہر مسیحی، ہر ایماندار جسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے بلایا ہے،
اس نے آسمان کی بادشاہی میں چلے جانا ہے۔ یہ جو بدن کا خیمہ جس کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں، یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ اگر ہم زمین پر اپنے ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم زمین ہی کے رہ جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی کے ایام بڑھ جائیں تو ٹارگٹ اوپر بنانا شروع کریں۔ کیا لکھے کلام میں؟ وہاں مال جمع کرو جہاں نہ زنگ لگتا ہے نہ وہ آسمان کی بادشاہی۔ آپ اسپیشل لوگ ہیں، آرڈنری لوگ نہیں ہیں کہ چرچ آئے، اٹینڈ کیا، چلے گئے، میسیج اچھا تھا، ورشپ اچھی ہوئی، نہیں۔ آپ خدا کے ارادہ میں ہے، اس لیے وہ آپ کو یہاں لایا ہے، اور اب آپ نے اس کی منسٹری کے لیے کام کرنا ہے کہ ہم اس وطن کے نہیں بلکہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ حکمت جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیتی ہے۔ تیسری اور آخری بات، حکمت آپ کو روحانی بنا دیتی ہے۔ جلدی سے میرے ساتھ پہلے یوحنا اس کا 5واں باب نکالیں۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب غور سے سنیے گا۔ پہلے یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے پڑھنے لگا، غور سے سن لیں۔ لکھا ہے، اگر نہیں نکالا تو اسکرین پر دیکھ، لکھا ہے اور تیسری بات جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ حکمت یعنی خدا کا بیٹا ہمیں کیا بنا دیتا ہے؟ دانا بنا دیتا ہے۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ یہ زندگی کس میں ہے؟ اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی